الرحمن الرحیم او مرفوع على انه صفة للفظ ومعناه حينئذ ما لا يدل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا احتمال ہے مفردن، اس کو مرفوع پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ مفردن کے احتمال کو مفردن کے احتمال پر مقدم کیوں کیا؟ توجہ ہے جی. مفردن کے احتمال کو مفردن کے احتمال پر مقدم کیوں کیا؟ مفردن میں ہمیں دو سوالوں کی جواب دینا پڑے جی کہ مفردن کو مفردن اور مفردن پر مقدم کیوں کیا جی. لیکن مفردن میں فقط ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ مفردن پر کیوں مقدم کیا جی. توجہ ہے جی. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ مفردن پر یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے کہ رسم الخط اس کی اجازت نہیں دیتا، اور مفردن پر یہ سوال نہیں ہے. ایک وجہ ترجیح ہوگی نہیں ہوگی جی. ایک اور وجہ ترجیح سمجھ، وہ کیا؟ مفردن بھی ترکیب توصیفی ہے، مفردن بھی ترکیب توصیفی ہے جی. سمجھ رہے ہو نہیں جی. مفردن بھی ترکیب توصیفی ہے، مفردن بھی ترکیب توصیفی ہے. فرق اتنا ہے کہ مفردن میں ترکیب توصیفی اور یہ صفت مانن کی، مفردن ترکیب توصیفی یہ صفت لفظن کی جی. بہرحال ہیں دونوں ترکیب توصیفی جی. تو با مناسبت ہوئی نہ ہوئی جی؟ ہوئی نا جی. تو مفردن میں ترکیب توصیفی نہیں ہے جی. تو چونکہ مفردن پہلے بیان ہوا وہ ترکیب توصیفی تھی جی. اب مفردن اور مفردن میں جو ترکیب توصیفی تھی وہ مفردن تھی جی. اس لیے اسے پہلے بیان کے مفردن کو مؤخر کر دیا جی. دو وجہ ترجیح بتا دی جی. سمجھے جی. پھر سمجھے توجہ سے. دوسرا احتمال ہے کہ یہ مفردن ہے. اب مفردن بن کیا رہا ہے، گفتگو میں آ رہی ہے بات، لیکن فی الحال پہلے یہ سوال سمجھ لیں کہ جو تیسرا احتمال ہے مفردن، اس پر اس کو مقدم کیوں کیا جی. سمجھے سوال جی. تو اس کا ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ مفردن پر یہ سوال ہے کہ رسم الخط اس کی اجازت نہیں دیتا. مفردن پر یہ سوال نہیں ہے جی. مفردن پر یہ سوال نہیں ہے، مفردن پر یہ سوال ہے، اس لیے جس پہ سوال نہیں تھا اس کو پہلے بیان کرتے جی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری وجہ تقدیم کی یہ ہے کہ مفردن بھی ترکیب توصیفی، مفردن بھی ترکیب توصیفی جی. مفردن ترکیب توصیفی نہیں ہے جی. تو جو ترکیب توصیفی ہے پہلے وہ بیان کر دی جی. مفردن کو پہلے بیان کیا تھا وہ ترکیب توصیفی تھی جی. اب مفردن اور مفردن میں ترکیب توصیفی مفردن ہے جی. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ مفردن میں صفت اور چیز کی، مفردن میں اور چیز کی ہے، لیکن ہے ترکیب توصیفی دونوں جی. دونوں ترکیب توصیفی ہے. تو پہلے ترکیب توصیفی والے احتمالات کو بیان کر دیا، اب جو پھر بعد میں رہ گیا تو اس کو آخر میں بیان کر دیا. یہ دوسری وجہ ترجیح جی. بات سمجھے جی. یا مفردن على انه صفة. کیا ہو گیا؟ آج گھر جانا ہے جی؟ ارادہ ہے نا؟ صحیح. چھٹی ملے گی تو نا؟ توجہ رکھیے. تو یہ مرفوع کیوں پڑھیں گے، مفردن کیوں پڑھیں گے؟ کہا علی انہ صفۃ للفظ، یہ لفظ کی صفت ہے. لفظ وہ دیا لمانن مفردن، کلمہ وہ لفظ ہے جس کی معنی کے لیے وضع ہو، وہ لفظ جو مفرد ہو. کلمہ وہ لفظ ہے جو موضوع ہو معنی کے لیے مفرد ہو. کلمہ وہ لفظ ہے جو موضوع ہو معنی کے لیے مفرد ہو. سمجھے؟ کلمہ وہ لفظ ہے جو موضوع معنی کے لیے مفرد ہو. بات سمجھو جی. ٹھیک ہو گیا. بنا کنوبرس کی یہ صفت ہے لفظ جو ہے بڑے آگے. ومعناه حينئذ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. بس اگر یہ صفت بنے معنی کی تو اب اس کا مطلب اور ہے، اگر یہ صفت بنے لفظ کی تو اب اس کا مطلب اور ہے جی. ٹھیک ہو گیا. مفرد صفت بنے معنی کی تو اب مفہوم اور تھا جی. مفرد صفت بنے لفظ کی تو اب مفہوم اور ہے جی. بات آپ سمجھو نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو مفرد ہے یہ لفظ کی صفت بھی بنتا ہے اور معنی کی صفت بھی بنتا ہے.
لفظ کی صفت بنے تو پھر اس کے کئی اطلاقات ہیں. مرکب کے مقابل ٹھیک ہو گیا. جی. اب مفرد کے معنی ما لیس بمرکب. جی مفرد کے معنی کیا ہے؟ ما لیس بمرکب. کلام کے مقابل ما لیس بکلام. جی مرکب غیر کلامی مفرد میں آئے گا اس ترکیب اس اطلاق پر ذہن میں رکھنا. مرکب غیر کلامی وہ اس اطلاق پر مفرد شمار ہوگا. ہے مرکب لیکن غیر کلامی ہے، اس اطلاق پر وہ مفرد ہے کیونکہ مفرد کے معنی ما لیس بکلام. تثنیہ جمع کے مقابل سمجھی بات. اب مفرد کا مطلب ہے واحد. سمجھی بات. اور مفرد ہے مضاف مشابہ مضاف کے مقابل. بات ہے زندگی. تو یہ پھر کل ہو گئے 5 اطلاقات. ایک معنی مفرد، 4 لفظ مفرد. یہ کل پھر مفرد کے 5 اطلاقات. بات سمجھی. یاد رکھ لینا کٹھے ایک جگہ پر بعض اوقات نہیں بھی ملتے بلکہ بسا اوقات نہیں ملتے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اگر یہ معنی کی صفت ہو مفرد تو اب اس کا مطلب اور ہے، لیکن ذہن میں رکھنا وہ ایک ہی ہے. معنی کی صفت ہو تو پھر ایک ہی معنی ہے اس کا. مفرد لفظ کی صفت ہو تو 4 اطلاقات ہیں. کتنے؟ 4. تو ان میں سے یہاں پر کون سے اطلاق مراد ہوگا سوال ہے نہیں. تو کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ وہ لفظ یعنی اب ہو گئے لفظ مفرد، وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. مطلب ہو گئے مفرد کا ما لیس بمرکب. ما لیس بکلام نہیں، ما لیس بمرکب. بات ہے یہ. ایک بار پھر سمجھیے توجہ سے. مفرد جو ہے وہ لفظ کی صفت بھی بنتا ہے، معنی کی صفت بھی بنتا ہے. معنی کی صفت بنے تو آپ کو بتا دیا کہ اس کا مفہوم کیا ہوگا. لفظ کی صفت بنے تو اب یہ 4 اطلاقات ہیں. ما لیس بمرکب، ما لیس بکلام، ما لیس بمثنن ولا مجموع، ما لیس بمضاف ولا شبہہ. سمجھے بات. یہ 4 اطلاقات ہیں مفرد کے. ما لیس بمرکب، ما لیس بکلام، ما لیس بمثنن ولا مجموع، ما لیس بمضاف ولا شبہہ. سمجھ رہے بات. یہ 4 اطلاقات ہیں اور اس معنی پر اطلاق کو ملا کر یہ کل 5 اطلاقات بن جائے. تو جب مفرد بنے معنی کی صفت اس کا بیان ہو چکا. مفرد بنے لفظ کی صفت تو 4 اطلاقات. یہاں کون سا اطلاق ہے؟ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اطلاق بیان کر رہے ہیں. اطلاق ہے کہ وہ لفظ جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. وہ لفظ جس کا جز اس کے اس اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. وہ لفظ جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. یعنی ما لیس بمرکب. سمجھا گیا. اور اس کے معنی اس وقت جب لفظ کی صفت وہ لفظ ہے نہ دلالت کرے اس کا جز اپنے معنی کے جز پر. جو ہے نہیں اپنے معنی کیوں کہ اس لیے کہ معنی کے جز پر دلالت کر سکتا ہے، اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. سمجھے بات کو. معنی کے جز پر دلالت کر سکتا ہے لیکن اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. سمجھے. آپ نے نام رکھ دیا کسی کا عبداللہ. ٹھیک ہے، نام ہے اس کا عبداللہ. اب یہ جو عبداللہ ہے یہ ترکیب اضافی کے لحاظ سے اس کے جو معنی بنتے ہیں عبد اس پر دلالت کر رہے ہیں، اس میں دلالت یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اس کے معنی وہ نہیں ہے مرکب اضافی والے. اس وقت اس کے معنی ہیں ذات معینہ مشخصہ. ایسا نہیں ہے. تو اب یہ مفرد بنے گا. یہ لفظ مفرد ہے حالانکہ حقیقت میں مرکب ہے لیکن اب مفرد ہے. کیوں؟ یہ ما لا يدل جزءه على جزء معناه اپنے معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہا. اپنی ایک اور حالت میں جو اس کے معنی بنتے ہیں ان پر دلالت کر رہا ہے. وہ معنی یہاں پر اس کے ہیں نہیں. اس وقت اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں معنی علمی ذات معینہ مشخصہ. نہیں سمجھ رہے. ما لا يدل جزءه على جزء معناه. جزء المعنی کے بجائے کہا
جزء معنی ہو، جزء معنی، اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. کیا اپنے معنی کے جز پر دلالت. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اپنے معنی کی قید کیوں لگی وہ آپ کو بتا دیا کہ بعض اوقات لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے لیکن اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. جیسے میں نے اس کی مثال دی عبداللہ حالت علمیت میں، اس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے لیکن اپنے معنی اس وقت جو ہے معنی علمی ان پر دلالت نہیں کر رہا. جزء معنی ہو سے کیا کر دیا، جو عبداللہ حالت علمی ہے اس کو داخل کر لیا لفظ مفرد کی تعریف میں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لفظ مفرد کی تعریف سے نکل جاتا. بات سمجھے؟ وہ لفظ ہے کہ نہ دلالت کرے اس کا جز اپنے معنی کے جز پر. سمجھو بات کو؟ تو اب یہ معنی ہوگا ما لیس بمرکب، ما لیس بمرکب. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ولا بد حينئذ من بيان نقطة في إيراد الأحد الوصفين في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية والآخر مفردا. والآخر مفردا. کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی ہے کیا؟ چھٹی تو نہیں ملے گی. جی. وكأن النقطة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد حيث أتى به بصيغة الماضي بخلاف الإفراد. بس تو جو ہے آپ کی ذہن میں رکھیں، جب یہ مفرد صفت بنے لفظ کی، مفرد صفت بنے لفظ کی، تو ذہن میں رکھنا وضع لمعنی بھی لفظ کی صفت ہے. ایسا نہیں؟ وضع لمعنی کس کی صفت ہے؟ لفظ موصوف ہے. وضع لمعنی صفت اولا اور مفرد صفت ثانیہ. وضع لمعنی صفت اولا اور مفرد صفت ثانیہ. سوال ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے دو صفتیں ایک موصوف کی یاد ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو بتائیں پہلی صفت آپ جملہ فعلیہ لے کر آئیں، دوسری صفت آپ مفرد لے کر آئیں. جی پہلی صفت آپ کیا بنائیے آپ نے؟ جملہ فعلیہ. دوسری صفت آپ مفرد لے کر آئیں. تو اس میں کیا نقطہ ہے؟ دونوں جملے ہوتے جب بھی کوئی وجہ نہیں تھی، دونوں مفرد ہوتے. لفظ موضوع لمعنی مفرد، لفظ موضوع لمعنی مفرد، دونوں ایک جیسے ہوتے جب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں پچھلے دن بھی آپ کو شاید یہ بات بتا رہا تھا، جب آپ ایک عادی کام سے عدول کرتے ہیں تو نقطہ بیان کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اگر آپ عادی کام کرتے ہیں جو عادتاً کیا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں تو نقطہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. عادت ہی خود ایک نقطہ ہے. آپ عادت سے جب ہٹتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے بھائی کیوں ہٹے؟ دونوں جملہ اس میں دونوں جملے چلے گا، دونوں مفرد چلے گا. ایک مفرد ایک جملہ تو جو ہے تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. اچھا بالخصوص اس وقت کے پہلا جملہ دوسرا مفرد، کیونکہ صفت میں اصل ہے کہ وہ مفرد ہو. صفت میں اصل ہے کہ وہ مفرد ہو. جملہ ہونا زائد بر اصل ہے. جب اصل ہے کہ وہ مفرد ہو، جملہ ہونا زائد بر اصل ہے. بات پہ توجہ دیں. تو اب پہلے مفرد ہوتا، بعد میں جملہ ہوتا، نقطہ جب بھی بیان کرنا پڑتا. آپ پہلے خلاف اصل لے کر آئیں، بعد میں اصل لے کر آئیں. اب تو لازمی طور پہ نقطہ بیان کرنا پڑے گا. وجہ کیا ہے بھائی؟ سمجھے نہیں سوال؟ بات ہے یہ سوال ہے. تو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ نقطہ بتاتے ہیں. نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نقطہ یہ ہے، غور کرنا، کہ وضع لمعنی جملہ لے کے آئے، جملہ ماضویہ، جملہ ماضویہ لے کر آئے. ٹھیک ہو گیا. اور مفرد کیا ہے؟ وہ اسم لے کر آئے، مفرد لے کر آئے. جملہ ماضویہ جو ہے وہ یہاں پر زمانہ ملحوظ نہیں ہے. بات ذہن میں رکھنا، زمانہ ملحوظ نہیں ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تقدم پر دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اپنی اصل کے اعتبار سے گزرے زمانے پر دلالت کرتا ہے نا. تو گزرا زمانہ موجودہ اور آئندہ زمانے سے پہلے ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی وضع لمعنی کی سبقت کی طرف اشارہ ہے. مفرد بعد میں آیا، وضع لمعنی
کی سبقت کی طرف اشارہ ہے، تو اب جملہ ماضویہ لا کر گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بھائی وضع پہلے افراد ترکیب بعد میں. جی نہیں سمجھے؟ جی جی یہ نقطہ ہے. موضوع لمانا مفردن بھی کہا جا سکتا تھا. جی موضوع لمانا مفردن، مفردن لفظ کی صفت بنا رہے ہیں نا. جی موضوع لمانا مفردن، تو اب مفردن کے ہم لفظ کی صفت بنا رہے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. کس کا؟ یعنی وضع کی تقدم کی طرف، جی کیونکہ وہ بھی اس میں مفرد بھی اس میں. جی ودیع کہا جو اپنی اصل کے اعتبار سے زمان ماضی پر دال ہے. جب اپنی اصل کے اعتبار سے زمان ماضی پر دال ہے تو غور کرنا، اشارہ کر دیا بھائی وضع پہلے افراد ترکیب بعد. جی پتہ نہیں بات سمجھے جی. نہیں؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. سوال یہ ہے کہ اب لفظ کی ہوگی صفتیں دو، ایک ودیع لمانا اور دوسری مفردن. ایک ودیع لمانا اور دوسری مفردن. صفتیں ہوگی دو. ہم آپ سے پوچھیں گے دو صفتیں ہوں ایک ہی اسلوب میں ہوں، دونوں مفرد ہوتی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. دونوں جملہ ہوتی جب بھی ٹھیک ہے. اب ایک مفرد اور ایک جملہ، ایک ترتیب آپ نے نہیں رکھی، ترتیب میں فرق لائے آپ، تو یہ اس فرق کا نقطہ بیان کرنا پڑے گا. اور بالخصوص اس وقت جب کہ پہلا جملہ ہے، پہلا مفرد ہوتا بعد میں جملہ ہوتا، تو یہ نقطہ یہاں پر بھی بیان کرنا پڑتا کہ آپ نے ترتیب تبدیل کیوں کی. لیکن اس میں اس قدر اہمیت نہیں تھی جتنی اہمیت اس میں ہے کہ پہلا جملہ ہے، پہلا جملہ ہے، دوسرا مفرد ہے، اور صفت میں اصل ہے کہ مفرد ہو. بات ہے ادھر میں. تو یہ ضرور سوال ہوگا کہ کیا نقطہ ہے جس کی بنیاد پر پہلا جملہ لے کر آئیں دوسرا مفرد لے کر آئیں. سمجھے؟ اس کا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا. نقطہ یہ ہے کہ ودیع لمانا جملہ ماضویہ لا کر اشارہ کر دیا وضع پہلے، وضع افراد ترکیب بعد. اس پر اعتراض ہوگا کیا کہ یہاں پر تو اس کی زمان ماضی پر دلالت ملحوظ ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کا جواب آپ کو بتا دیا، ملحوظ نہیں ہے. اپنی اصل کے اعتبار سے تو زمان ماضی پر دال ہے نہیں ہے. اپنی اصل کے اعتبار سے زمان ماضی پر دال ہے، یا اپنی اصل کے اعتبار سے زمان ماضی پر دال ہے، تو وہ اصل کے اعتبار سے جو دلالت ہے وہ اشارہ کے لیے کافی نہیں ہے. کافی بات ہے سر. اور ضروری ہے اس وقت جب مفرد کو لفظ مفرد کو آپ نے معنی کی صفت بنائی تو نقطہ بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ لفظ کی ایک صفت ہے، ایک صفت معنی کی. یہ سوال وارد ہی نہیں ہوگا. نقطے کا بیان دو وصفوں میں سے ایک کو جملہ فعلیہ وارد کرنے میں، جملہ اور جملہ بھی فعلیہ، اسمیہ بھی نہیں. سمجھے بات کو؟ تو جملہ پہلے یہ جملہ فعلیہ کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اسمیہ لاتے تو اس بات کی تو اشارہ ہوتا. اسمیہ تو زمان پر دلالت کرتے ہی نہیں ہے. جب اسمیہ زمانے پر دلالت کرتے ہی نہیں ہے یہ تقدم والی بات ہوتی ہی نہیں. اس لیے فعلیہ، اور فعلیہ بھی ماضویہ لانا پڑتا، اس لیے فعلیہ ماضویہ لے کر آئے. بات پتہ نہیں سمجھے؟ جی اور جو تمہاری ادھر ہے تو کیسے سمجھ گیا؟ دو وصفوں میں سے ایک کو جملہ فعلیہ وارد کرنے میں اور دوسرے کو مفرد. دیکھو اس میں بڑی لطافت ہے. یہ لفظاً بھی مفرد ہے اور حقیقتاً بھی مفرد ہے. کانا والآخر مفردن، دوسری جو صفت لے کے آئے وہ مفرد لے کر آئے. آپ کہیں بھائی لفظ مفرد لے کر آئے، لفظ مفرد ہی ہے، میم فا را دالی. اچھا در حقیقت بھی مفرد ہے، جملہ بھی نہیں ہے. بات سمجھے؟ ہاں. گویا کہ نقطہ اس میں تنبیہ ہے وضع کے افراد پر تقدم کی. یہ تنبیہ کیسی ہے جی؟ کیونکہ لائے ہیں وضع کو ماضی کی صیغہ کے ساتھ بخلاف افراد کے. وجہ ہے انہوں نے کأنہ کیوں کہا؟ گویا کہ. سمجھے بات کو؟ کأنہ نقطہ فیہ، گویا کہ نقطہ یہ ہے. تو یہ کأنہ کا اضافہ کیوں کیا؟ یہ سوال. اس کا جواب ہے کأنہ کا اضافہ اس لیے کیا کہ یہ متعین نہیں ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی نقطہ کے پیش نظر یہ اسلوب اختیار کیا ہو.
مصنف نے تو نہیں بتایا نا. جی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا ہوتا کہ میں نے اس نیت سے کام کیا اب تو طے ہو جاتا, اب تو متیقن ہوتا. جی چونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے. جی جب روایت موجود نہیں ہے اس لیے ہم حتمی بات نہیں کر سکتے, البتہ ہمیں اندازہ ہی ہو رہا ہے, اس لیے انہوں نے کہا نہ کہا. جی بات سمجھے؟ جی. ٹھیک ہے.